بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو پنجاب ایجوکیٹرز۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سسٹم اور سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کو ڈسکس کریں گے۔ ایک سسٹم ایسے کمپوننٹ کا مجموعہ ہوتا ہے جو آپس میں مل کر کام کرتے ہیں اور کسی خاص مقصد کو یعنی کسی گول کو حاصل کرتے ہیں۔ کسی خاص پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم سسٹم بناتے ہیں۔ آئیں ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں۔ اب جب ایک اسٹوڈنٹ کو دوسری کلاس میں پروموٹ کرنا ہوتا ہے یا ایک سیمیسٹر سے دوسرے سیمیسٹر میں پروموٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اسٹوڈنٹ اس قابل ہے کہ اس کو اگلی کلاس میں پروموٹ کیا جا سکے۔ تو اس کے لیے ہم ایک ایگزام لیتے ہیں۔ اس ایگزام کے لیے ایک پورا ایگزامینیشن سسٹم ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایگزامینیشن سسٹم کس طرح کام کرتا ہے؟ یہ اسٹوڈنٹس ایک ایگزامینیشن سسٹم میں بہت سارے کمپوننٹ ہوتے ہیں۔ مثلا ایگزامینیشن سسٹم میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے ایگزام دینا ہوتا ہے، پیپر سیٹر ہیں جنہوں نے پیپر بنانے ہوتے ہیں، اس طرح انویجیلیٹر ہیں جو کہ ایگزام کے دوران ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں تاکہ کوئی اسٹوڈنٹ چیٹنگ نہ کرے۔ اس طرح ایگزامینرز ہوتے ہیں جو کہ پیپر کو چیک کرتے ہیں، اور ڈیٹا انٹری آپریٹرز بھی ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کے مارکس کمپیوٹر میں انٹر کرتے ہیں۔ یہ تمام کمپوننٹ ہیں جن کا ایگزامینیشن سسٹم میں ہونا ضروری ہے۔ اب ان کے علاوہ ہمیں ایک کمپیوٹر کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ہمیں سافٹ ویئر بھی چاہیے، مثلا آپریٹنگ سسٹم اور اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا کمپیوٹر میں انٹر کرنے کے لیے جو سافٹ ویئر ہم یوز کریں گے۔ اور سافٹ ویئرز کے علاوہ مثلا پیپر جو بنائے گئے ہیں ایگزام کے دوران جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، ان لوگوں کا ڈیٹا اور اسٹوڈنٹس کے مارکس کا ڈیٹا وغیرہ شامل ہے۔ اب ڈیٹا کے علاوہ ایک اور بہت اہم ایلیمنٹ ہے، وہ ہے کمیونیکیشن سسٹم۔ کمیونیکیشن سسٹم سے مراد ہے کمپیوٹر اور ادر ڈیوائسز کا ایسا نیٹ ورک جو آپس میں مل کر اس طرح کام کریں کہ ڈیٹا اور انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو سکے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیپل، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، ڈیٹا اور سسٹم کمیونیکیشن یہ وہ کمپوننٹ ہیں جن کا ایگزامینیشن سسٹم میں ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ تمام کمپوننٹ مل کر کام کریں گے تو ایگزامینیشن سسٹم کام کر سکے گا۔ ہم اپنی زندگی میں روزانہ کسی نہ کسی سسٹم کے پارٹ کے طور پر اس میں شامل ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی ایگزامینیشن سسٹم کی میں نے بات کی۔ اس کے علاوہ بلنگ سسٹم یعنی ایک بزنس جو کہ اپنے کسٹمرز کو بل سینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کتنی پروڈکٹس پرچیز کی ہیں، کتنی اماؤنٹ آپ نے پے کی ہے اور کتنی بقایا رہتی ہے۔ اس طرح پے رول سسٹم بھی شامل ہے، یعنی جو لوگ اداروں میں کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہوں کا حساب بھی رکھا جاتا ہے، اسے پے رول سسٹم کہتے ہیں۔ تو اس طرح ہم روزمرہ کی زندگی میں کسی نہ کسی سسٹم کے پارٹ کے طور پر اپنا کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیں اب بات کرتے ہیں کمپوننٹ آف سسٹم کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ایگزامینیشن سسٹم میں مختلف کمپوننٹ کی بات کی، اسی طرح کمپوننٹ میں شامل ہیں ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، پیپل یا یوزر، ڈیٹا اور کمیونیکیشن سیٹ اپ۔ تو جن کمپوننٹ کی ہم نے بات کی یہ وہ تمام کمپوننٹ ہیں جو مل کر کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ جب یہ تمام کمپوننٹ مل کر کام کرتے ہیں تو یہ ایک سسٹم کہلاتا ہے۔ اب سسٹم اور کمپوننٹ آف سسٹم کے بعد بات کرتے ہیں SDLC کی۔ SDLC شارٹ فارم ہے سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی۔ وہ تمام سٹیپ یا فیسز جن کو ہم فالو کرتے ہیں جب کوئی نیا سسٹم بنا رہے ہوتے ہیں، اسے SDLC یعنی سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر ایک اہم بات، جب ہم سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں اس کو نہ صرف ہم موجودہ ضروریات کو مد نظر رکھ کر بناتے ہیں بلکہ ہم اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ یہ سسٹم ہماری مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے یا نہیں، کیونکہ اگر سسٹم مستقبل کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہ ہو تو پھر اس سسٹم کو موڈیفائی کرنا پڑے گا یا پھر دوبارہ سے نیو بنوانا پڑے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب بات کرتے ہیں SDLC کے فیزز کی۔ یہ کل 7 سٹیپ ہیں جن کو کمپلیٹ کرنے پر سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور یہ فیزز تھیوریٹیکل ہیں، یعنی ایک وقت میں ایک سے زیادہ فیزز پر بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ ذرا ڈایاگرام کو دیکھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک فیز پر کام کرنا پڑے گا، اس کے بعد نیکسٹ فیز پر کام کرنا پڑے گا، یعنی پہلے انویسٹیگیشن کرنی ہے، پھر سسٹم انالیسس کرنا ہے، پھر سسٹم ڈیزائن کرنا ہے۔ اس طرح باقی سٹیپ پرفارم کرنے پڑیں گے، لیکن پریکٹیکلی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ ڈایاگرام کو غور سے دیکھیں تو ایک طرف اپورڈ سے ایرو ڈاؤن
डाउन साइड की तरफ आ रहा है, इसके साथ दूसरी तरफ डाउन साइड से एरो अपवर्ड की तरफ जा रहा है। इट्स मीन्स के हमें प्रैक्टिकल लाइफ में बैक वक्त मुख्तलिफ फेसेस के ऊपर एक साथ भी काम करना पड़ता है। तो ऐसे ही तमाम सिस्टम डेवलप किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सिस्टम डेवलपमेंट में 7 स्टेप शामिल हैं। इनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं कि जब एक सिस्टम डेवलप किया जाता है तो डेवलपमेंट में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें वो तमाम लोग शामिल होते हैं जहां इस सिस्टम ने काम करना होता है। इनमें कुछ नॉन टेक्निकल लोग भी शामिल होते हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ ज्यादा समझ नहीं है, और इसके साथ साथ प्रोफेशनल IT भी शामिल होते हैं। सिस्टम डेवलपमेंट में सिस्टम एनालिस्ट बहुत से लोगों से मिलता है, जिसमें शामिल हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर, मैनेजमेंट और यूजर वगैरह। सिस्टम एनालिस्ट वो शख्स है जिस पर सिस्टम डिजाइन की जिम्मेदारी होती है। ये शख्स तमाम यूजर से राब्ता करता है। नए सिस्टम बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन आमतौर पर एक प्रोजेक्ट टीम बनाती है, जो कि इस प्रोजेक्ट पर शुरू से लेकर आखिर तक काम करती है। इस टीम में यूजर, एनालिस्ट और IT प्रोफेशनल शामिल होते हैं। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।